الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمدللہ آج ہم آپ لوگوں کو غسل کرنے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے۔ سوال: غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تفصیلی جواب ارشاد فرمائیں۔ اور غسل کے کتنے فرائض؟ یاد رہے آپ لوگ، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے آگے اپنے غسل کے فرائض اپنے بیان اب میں کر دیتا ہوں۔ اب جو فرائض کے اندر کی اب جو تفصیل آئے گی، ڈیٹیل آئے گی، وہ انشاءاللہ میں غسل کے طریقے میں اسے میں کور کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کے کلی کرنا، اگر چاہے روزہ نہ ہو۔ اگر روزہ ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی جو تفصیل ہے اب وہ میں آگے آپ کے سامنے اب میں بیان کروں۔ نمبر 2، ناک میں ساتھ ساتھ پانی چڑھانا نرم ہڈی تک۔ اب نرم ہڈی تک اب ہمیں پانی پہنچانا ہے۔ اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر چاہے روزہ نہ ہو، اگر روزہ ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے۔ نمبر 3، تمام بدن پر پانی پڑنا، حتیٰ کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ گئی تو آپ کو غسل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض۔ اب ہم آتے ہیں طریقے کی۔ سب سے پہلے جب آپ غسل کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ لوگ نیت کرتے ہیں۔ اب نیت کیا ہے؟ اب ہمیں کیسی کرنی چاہیے؟ اب ہمیں نیت کیسی کرنی چاہیے وہ ہم ابھی میں آپ کو بتا دوں۔ اب دل میں نیت اب کچھ یوں کریں گے۔ اب نیت میں بھی اب یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اب میرے کو نمازیں اب پڑھنی ہے، اب مجھے اب قرآن بھی پڑھنا ہے، مجھے حدیث کی اب مجھے قرات بھی کرنی ہے، مجھے نفل نماز بھی مجھے پڑھنی، دیگر عبادات کے معاملات کرنے۔ تو اب اس کے بہترین نیت ہے کہ میں نیت کرتا ہوں غسل کی پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اور دیگر عبادات کرنے، یا اپنے دل میں کرنا۔ پھر اس کے بعد بہت سے لوگ اب پانی چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اب پانی اب ٹھنڈا ہے یا گرم ہے یا ہمارے لائق ہے۔ تو یاد رکھیں آپ لوگوں نے، کیونکہ آپ لوگ ناپاک ہیں، جو بھی حالت میں ہیں، آپ لوگوں نے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر آپ لوگوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو پورا پانی غیر مستعمل ہو جائے گا، یعنی کسی کے استعمال میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ پانی خراب ہو چکا ہے، آپ کو اس پورے پانی کو پھینکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ آپ لوگوں نے اگر صابن وغیرہ سے ہاتھ دھویا ہوا اچھے طریقے سے تو آپ اب اس میں آپ ہاتھ ڈال کے پانی کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ آپ کو یہاں سے کلیئر ہوا ہوگا۔ جب آپ غسل خانے میں داخل ہوں، اچھا تو اگرچہ اب آپ کے پاس غسل خانہ موجود نہیں اور آپ اب یہ کھلی جگہ میں آپ غسل کر رہے ہیں، تو اب کیا کریں؟ خانہ موجود نہیں تو آپ کو چاروں طرف آپ کو پردہ کرنا آپ کو پڑے گا۔ اس کے بعد کوئی آپ کو موٹا کپڑا لینا ہے، باریک نہیں لیجیے گا، کیونکہ معاذ اللہ اب یہاں پر اب گھٹنوں کی رنگت، رانوں کی رنگت ظاہر ہوگی، تو آپ لوگوں نے کوئی موٹا کپڑا لینا ہے۔ آپ لوگوں نے موٹا کپڑا لے لیا، اس کو باندھ لیں اچھے طریقے سے اور چاروں طرف اپنے پردہ کر کے غسل کریں۔ یاد رکھیں جتنی حیا کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آپ غسل فرمایا کرتے تھے تو آپ چادر آپ اوڑھ لیا کرتے تھے، کہتے تھے مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اتنے آپ حیا دار تھے۔ تو یہی حدیث میں آپ کو اور اب میں آگے لے کے چل کے اس میں آتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے فرمایا جا کے دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائچے اپنی پنڈلی سے اوپر کرے ہوئے تھے، چڑھائے ہوئے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بیٹھ گئے۔ اسی طرح معمول سے دروازہ بجا، دستک ہوئی تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ جب دستک ہوئی تیسری مرتبہ تو آپ نے حضرت اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روکا، کہا کہ رک جاؤ۔ آپ نے اپنے پائچے نیچے کرے، کہا کہ جاؤ اب دروازہ کھولو۔ تو وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بیٹھے۔ حضرت اماں عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب میرے بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے معمول کے مطابق اپنے پائے آپ نے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ جب فاروق اعظم آئے تو آپ نے پائے اپنے اوپر ہی کرے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ نے اپنے پائچوں کو نیچے کر لیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حیا کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھا کہ آپ لوگوں نے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس میں زیادہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی چاہے آپ اپنی میت کو آپ غسل دے رہے ہوں تو آپ نے وہاں پر بھی باریک کپڑے کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہاں بھی گھٹنوں کی رنگت، جسم کی رنگت ظاہر ہوگی، اس سے تمام لوگ گناہگار ہوں گے جو میت کے غسل میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ داخل ہوں گے، جب آپ غسل کرنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنے استنجے کی جگہ کو دھونا ہے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، دھونا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد اپنی جس جگہ پر آپ کی ناپاکی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہانا شروع کرنا ہے، جیسے آپ معمول کے مطابق صابن وغیرہ سے نہاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ غسل کریں تو آپ لوگوں نے قبلہ رخ نہیں ہونا۔ بہت سے لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، یہ مین چیز ہے غسل کے اندر کہ آپ لوگوں نے قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا، یہ آپ کا غسل آپ کا مکروہ ہو جائے گا۔ اور دوران غسل کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ اب گھروں میں غسل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے غسل خانے سے آواز آ رہی ہوتی ہے اور سامنے کوئی بیوی یا کوئی اور ان سے ہم کلام ہوا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی جی وہ کھانا لے آنا، باہر سے روٹی لے آنا، افطاری کا سامان لے آنا، تو یہ تمام باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رہیں کسی سے ہم کلام آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد کسی کو اپنی شرمگاہ یا گھٹنے یا رانے دکھانا حرام ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ مذاق وغیرہ کرتے ہیں بھائی، الٹے سیدھے معاذ اللہ، تو وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تو یہ بہت دکھانا کسی کو حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگرچہ آپ کسی چوکی یا پتھر پر آپ بیٹھ کر آپ غسل کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس شروع میں ہی اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ کیونکہ آپ اونچی جگہ پر آپ بیٹھ کے آپ غسل کر رہے ہیں تو ابھی آپ پاؤں دھو لیں، یا پھر آپ ایسی جگہ پہ آپ غسل کر رہے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے وہاں پر اپنے پاؤں پہلے دھو لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی خیال رکھیں کہ غسل میں کہ ہم ابھی سرد گرم کا موسم چل رہا ہے، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے، خاص طور پہ موسم سرما میں، یا پھر وہ گھر جہاں پہ اب مجبوراً اب بورنگ کا پانی استعمال ہوتا ہے، صابن کے جھاگ وغیرہ بھی وہاں پہ اب بن نہیں پاتے، تو پانی کو تیل کی طرح آپ لوگ جسم پر آپ ملیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جگہ کوئی سوکھی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نماز کی طرح غسل کے اندر وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اب کلی کرنی، یہاں میں میں تفصیل بتاؤں گا، کلی کرنی ہے کلی، اور آپ نے غرغرہ کرنا ہے۔ لیکن اگر روزہ ہے تو آپ لوگوں نے غرغرہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات آپ غرغرہ کریں گے تو آپ کے حلق میں چلا جائے گا وہ پانی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف آپ کلی کرنی ہے اور منہ بھر کے دانتوں کے پیچھے تک، ابھی یاد رہے حلق تک پانی کو آپ لوگوں نے پہنچنے نہیں دینا، دانتوں کے پیچھے تک آپ لوگوں نے صفائی کرنی ہے منہ کی اپنے پوری۔ اس کے بعد ناک میں ساتھ پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک۔ لیکن اگرچہ روزہ نہ ہو، اس میں بھی اب یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے کھینچا دماغ تک گیا، روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب پھر آخر میں آپ لوگوں نے ابھی آخری کی اب کچھ لمحات ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اب غسل کا پانی لے کے اپنے سر پر ڈالنا ہے تھوڑا سا، اس کے بعد اپنے پھر دائیں کندھے پر، پھر اپنے 3 مرتبہ دائیں کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پانی بہانا ہے۔ اس کے بعد پھر تمام بدن پر آپ لوگوں نے پانی بہا لینا ہے، حتیٰ کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے،
اگر خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ جی حضرت کہ اب ہم غسل کر رہے ہیں تو اب کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو کیا ہمیں اب پورا غسل دہرانا ہے؟ تو نہیں، آپ لوگوں نے پورا غسل نہیں دہرانا، جو جگہ سوکھی ہے آپ اسے دھو لیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں اب ہم غسل میں اب وضو کرنا بھول گئے تو کیا اب ہمیں وضو کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اگرچہ آپ غسل میں آپ وضو کرنا بھول گئے اور آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی باڈی آپ کی دھل چکی ہے پوری، اس لیے اگر کوئی اب غلطی سے اب کر لیتا ہے باہر نکل کے تو یہ مستحب عمل ہے، فرضیہ واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تمام اب بدن پر اپنے پانی پہنچا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا غسل کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر